ہم ایک ایل ایس سی کی ایم بی اے اسٹوڈنٹ نے کوشچن بھیجا تھا کہ آپ ایم بی اے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی کیا ایڈوائز کریں گے. تو ایم بی اے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائز تو بہت سی ہے، لیکن 6 اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جو میں ضرور چاہتا ہوں کہ ایم بی اے اسٹوڈنٹس اس کو دے شوڈ پے اٹینشن ٹو دیٹ. ایم بی اے ایک بڑا بزی ٹائم آف لائف ہوتا ہے، اس میں انسان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. ایم بی اے کو مختلف لوگ مختلف پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. ایم بی اے کے بعد آپ کے کریئر میں اسٹیپ اپ آتا ہے. کچھ لوگ ایم بی اے کو یوز کرتے ہیں کریئر سوئچ کرنے کے لیے، ایک فیلڈ سے یا ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جانے کے لیے. مجھے اب ایم بی اے کیے ہوئے آلموسٹ 11 سال ہو گئے ہیں. میں نے ہارورڈ بزنس اسکول سے 2010 میں ایم بی اے کیا تھا. تو ناؤ وین آئی لک بیک تو دیر آر 6 امپورٹنٹ پوائنٹس جن کو آئی اسپیسیفکلی وانٹ ٹو ایمفسائز دیٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی پے اٹینشن ٹو if you are currently an MBA student یا آپ انٹر ہو رہے ہیں کسی MBA پروگرام میں or you've recently graduated. I would really request کہ you pay attention to these 6 points. اس میں سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ please do focus on developing your communication skills. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو اس اسکل کو ایمفسائز نہیں کرتے یا آپ کو ایسا ایکسپیرینس نہیں دیتے جہاں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا مختلف قسم کی کانٹیکسٹ میں موقع ملے. ون آن ون ایک لارج آڈینس کو پریزنٹیشن دینا، اسمال گروپ میں کمیونیکیٹ کرنا، یہ مختلف سیٹنگ سچویشنز ہوتی ہیں. کمیونیکیشن اسکلز ایز اے پروفیشنل کارپوریٹ ورلڈ میں آپ کو بہت زیادہ کام آتی ہے. It's an absolute necessity for anybody doing an MBA. تو آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو ضرور ہون کریں، اس کو ڈیولپ کریں. آپ کی ایبلٹی ٹو اسپیک، آپ کی ایبلٹی ٹو رائٹ، آپ کی ایبلٹی ٹو پریزنٹ، یہ 2 3 4 جو ایبلٹیز ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ایبلٹی ٹو پرسویڈ، کسی کو کنونس کرنا اپنے آئیڈیاز پہ، اپنے پروڈکٹ پہ، اپنی سروس پہ، تو یہ وہ اسکلز ہیں جو آپ کو بہت کام آئیں گی. تو اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو پلیز ڈو فوکس آن ڈیولپنگ اٹ ایز یو گو تھرو یور MBA پروگرام. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو تھوڑی سی آپ کو ہو سکتا ہے انکنونشنل لگے، وہ ہے آپ کی وہ ہے ریڈنگ. اگر آپ اپنی ریڈنگ کی جو لسٹ ہے، اگر اس میں آپ بریڈتھ لائیں، اف یو اسٹارٹ ریڈنگ ایکسٹینسولی، اس میں بریڈتھ لائیں، ڈیپتھ لائیں، تو اس سے بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی تھنکنگ کیپیسٹی میں. جب آپ ٹھیک ہے نیوز پیپر آرٹیکلس تو ہر کوئی پڑھ رہا ہوگا، لیکن آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، فکشن اچھی پڑھ رہے ہیں، نان فکشن اچھی پڑھ رہے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ سے پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ اپنی ریڈنگ لسٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ویریس سیکٹر سے، ویریس کانٹیکس سے ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ تھاٹس، ڈفرینٹ فریم ورکس آتے ہیں جن کو آپ ایک سیکٹر کی چیز دوسرے سیکٹر میں اپلائی کرتے ہیں، اور یہیں سے کریٹیوٹی، انوویشن آتی ہے. یہیں سے آپ کی پریزنٹیشن میں ایک رچنس آئے گی. یہیں سے آپ کی پریزنٹیشن میں، آپ کی گفتگو کے اسٹائل میں، آپ کے آئیڈیاز میں ایک جینوئن نیونیس آئے گی جو آپ کو ہیلپ کرے گی اسٹینڈ آؤٹ کرنے میں فرام دا ریسٹ آف دا کراؤڈ. تو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ، do develop a habit of reading from across various fields which will bring a wealth to your ideas. دوسری بات. تیسری بات کہ اپنی جو تھنکنگ کا پروسیس ہے اس کو ذرا اسٹرکچرڈ کریں. اسٹرکچرڈ سے میرا یہ مطلب ہے کہ یار سوچتا تو ہر کوئی ہے، everybody thinks of ideas and everybody can think of ideas. As somebody جو کہ MBA کر رہا ہے یا MBA پروگرام میں انٹر ہو رہا ہے، آپ سے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت تو ڈیولپ ہو چکی ہوگی اور اس کو آپ اور فردر ڈیولپ کریں گے. مطلب آپ کی کیپیسٹی انالیسس کرنے کی، کیس اسٹڈیز کرنے کی. ایک بزنس سچویشن پکڑ لی، وہ بزنس سچویشن جنرل مینجمنٹ کا کیس ہے، مارکیٹنگ کا کیس ہے، اسٹریٹجی کا کیس ہے، فائنانس کا کیس ہے. مختلف سچویشنز میں آپ بزنس کے اوپر انالیسس کر سکیں، سچویشن کو ریڈ کر سکیں، اس پر ایک ویو فارم کر سکیں، وہ تو ہے. اس میں جو چیز ہیلپ کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ میں ایک اسٹرکچر لائیں. اسٹرکچر سے میرا مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ تھنکنگ کو کوشش کریں کہ اپنی تھاٹس کو کسی فریم ورک میں ڈالنے کی کوشش کریں. ویژولائز اگر ہو سکتا ہے تو کرنے کی کوشش کریں. چارٹس، ٹیبلز میں ڈرا کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اپنی تھنکنگ کو فورس کرتے ہیں نا کسی فریم ورک میں ڈالنے کی، پلاٹ کرنے کی، تو اس سے آپ کے پاس مینٹل ٹولز آتے ہیں اپنی تھاٹس کو اسٹرکچر کرنے میں. اور یہ جو اسٹرکچرڈ تھنکنگ ہے یہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے ایک نارمل عام انسٹرکچرڈ تھنکنگ سے. یہ آپ کو وہ ایکسٹرا ایج دیتی ہے، بڑا میسو ایکسٹرا ایج، جس کی وجہ سے آپ کی تھنکنگ جو ہے، آپ کی کیپیسٹی ٹو تھنک وہ بھی انہانس ہوتی ہے
اور آپ کی تھنکنگ میں ایک سوفسٹیکیشن آتا ہے, ایک فینس آتا ہے. تو یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز جو کہ دوبارہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, یہ 6 کے 6 وہ پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت کور ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یور ایبلٹی ٹو نیٹورک. نیٹورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, آپ نے کنیکشنز ایکسپلور کرنے ہیں. آپ جب کارپوریٹ ورلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, کنیکشنز میٹر اے لاٹ. آپ کس کو جانتے ہیں, آپ کس تک آپ کی ایکسس ہے, آپ کس سے بات کر سکتے ہیں, کون آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے, کس کا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے, ہو کین یو ٹاک ٹو, ہو کین یو میننگ فلی کنیکٹ ود. نیٹورک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی آپ نے بزنس کارڈ ایکسچینج کر لیا. دیٹس ناٹ ریئل نیٹورکنگ. نیٹورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میننگ فل ریلیشن شپس, میننگ فل قسم کے کنیکشنز ڈیولپ کیے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں. ایک اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, تو جب آپ MBA کر رہے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے اور اسٹوڈنٹس ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ دنیا میں, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مختلف جگہوں پہ جائیں گے. آپ ان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا, لائف لانگ قسم کا اچھا کنیکشن ہونا, وہ ضروری ہے. اور دوسری بات ضروری ہے کہ آؤٹ سائڈ آف یور پروگرام آپ ان کنیکشنز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ LinkedIn جیسے پروفیشنل نیٹورکنگ پلیٹ فارمس پہ نہیں ہیں تو آپ کو ضرور ہونا چاہیے. An MBA student, as somebody who's going to be potentially seeking jobs, potentially hiring people, you should be on LinkedIn. تو آپ اگر نہیں ہیں تو اپنی پروفائل بنائیں, اس کو اچھا کریں, اور کوشش کریں کہ آپ, اور رینڈملی لوگوں کو کنیکشن ریکویسٹ نہ بھیجنی شروع کر دیں. دیٹ اریٹیٹس پیپل. جب آپ meaningfully reach out to people that you think will be helpful, ان کو ایک پرسنلائز کر کے نوٹ بھیجیں, ان کو بتائیں کہ آپ کیوں ان سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کون ہیں, and that will help you a lot in the long term. یہ تو ہو گئی فورتھ بات. پانچویں چیز جو کہ اسپیسیفکلی MBA اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ہی بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, لیکن اگر یہ کیپیسٹی آپ ڈیولپ کر لیں تو بہت ہیلپ کرتی ہے جس بھی آپ مرضی فیلڈ میں جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ ریزلٹس کو میجر کرنے کی نا, یا مختلف جب آپ ایکشنز لیتے ہیں ان کے کانسیکوینس میجر کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کریں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گا. مطلب آپ 10 ریٹیل کے اسٹور چلا رہے ہیں, آپ مینیجر ہیں, آپ کے نیچے 10, 15, 20 ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان ریٹیل آؤٹ لیٹس کی پرفارمنس کو میجر کروں, ان کی سیلز کو آپس میں میجر کروں. کوئی چھوٹا اسٹور ہے, کوئی بڑا اسٹور ہے, آپ کس طریقے سے میجر کریں گے؟ واٹ میٹرک ول یو یوز؟ کیا آپ میٹرک یوز کریں گے ان اسٹورز کی آپس میں پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے؟ تو فار انسٹنس ون میٹرک دیٹ یو کوڈ یوز از سیلز پر اسکوائر فٹ, کیونکہ کوئی اسٹور چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یار لیٹ می نارملائز فار دا اسٹور سائز, کوئی میں سیلز پر اسکوائر فٹ کو یوز کرتا ہوں, اینڈ آئی یوز دیٹ ٹو کمپیئر ویریس اسٹورس. اب یہ ایک میٹرک ہے جو آپ نے یوز کی ہے ایک چیز کی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کو میجرمنٹ مائنڈ سیٹ میں ڈالیں کہ آپ جو چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں پروفیشنلی, آپ یہ دیکھیں کہ یار میں کیا میٹرک ہے, کیا اپروپریٹ میٹرک ہے جس کو میں یوز کر کے اس کے ریزلٹس کو میجر کر سکتا ہوں. بیکاز یور کیپیسٹی ٹو میجر وہ آپ کی اپروچ کو ڈیٹا ڈریون کرے گی. آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ خالی خیالات کے اوپر نہیں بیسڈ ہوگی, وہ ڈیٹا بیکڈ ہوگی. اور یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے, یہ ڈیٹا ڈریون ایٹیٹیوڈ ایز این MBA اسٹوڈنٹ, ایز somebody who goes into the corporate world, آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کے کریئر میں. آخری چیز, چھٹی چیز, وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی مرضی آپ کا فوکس ایریا ہے, جو بھی ہے, آپ مارکیٹنگ والا فوکس ایریا ہے, اسٹریٹجی کر رہے ہیں, جنرل مینجمنٹ کر رہے ہیں, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ود ان یور MBA پروگرام, اگر کوئی فوکس ایریا آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو وٹ ایور فوکس ایریا یو آر ڈیولپنگ, ڈو میک شیور کہ آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بہت اچھے طریقے سے پڑھنی آتی ہیں. آپ کو کوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس الٹی بھی کر کے دے دے, یو شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف اے کمپنی. بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ, کیش فلوز, اکاؤنٹس آپ کو پڑھنے آنے چاہیے, اور ان کو دیکھ کے آپ کو کمپنی کے اوپر ایک ویو فارم کرنا آنا چاہیے. یہ وہ اسکل سیٹ ہے جو آپ کو ایک گرو بنا دیتا ہے مینجمنٹ کا. when you can look at the financial statements of a company and understand کہ اس کے میجر ایریاز کیا ہیں, ویک پوائنٹس کیا ہیں, اچھا اس کا بزنس ماڈل کیسا لگ رہا ہے, فکس کاسٹ ہیوی ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. تو یہ میرے 6 pieces of advice ہیں اپنے ایکسپیرینس سے. I'm sure there are lots of other pieces of advice that are out there, لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے اگر آپ کو MBA اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر کوئی ایڈوائس اگر میں دوں گا, تو میں آپ کو یہ 6 pieces of advice ہیں جو میں آپ کو دوں گا. I hope they help you
in your MBA program and in your journey, both during the MBA program and beyond.